ہم سب کو شرکت کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکائے درس قرآن و حدیث کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور آج ہماری گفتگو کا بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ قرآن فہمی کے لیے حدیث نبوی کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہماری گفتگو کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب لا ریب کس طرح ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کلام اللہ ہمیں کس طرح کامیابی کی راہ کی طرف گامزن کر سکتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سمجھنے کے لیے کس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی ضرورت ہے۔ تو گرامی کا حضرات، قرآن مجید فرقان حمید وہ بنیادی سرچشمہ ہے جس کا ایک ایک لفظ خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ یہی وہ دستور حیات ہے جس کی روشنی میں انسانی زندگی کے جملہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب ہدایت ہے، اسی طرح اسلام کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو سمجھنے کے لیے فرامین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جاننا لازم اور ضروری ہے۔ آپ اکثر یہ جملہ سنتے اور پڑھتے ہیں، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ اس فلیکس پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسی طرح کے بہت سے جملے جیسے اسلامی نظام، اسلامی قانون، شریعت اسلامی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ اور اصطلاحات عوام میں اکثر بولی جاتی ہیں۔ اصل میں یہ تمام کے تمام مترادف الفاظ ہیں۔ اسی بنیاد پر جب ہم ان تمام چیزوں کو مطالعہ میں لاتے ہیں، ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے تمام فقہاء اور مجتہدین کا اتفاق ہے کہ قرآن و سنت مصادر تشریعی ہیں۔ اس امر میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ اجماع اور قیاس بھی مصادر تشریعیہ ہیں، لیکن بنیاد قرآن کو مانا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جملہ احکام اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔
قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب ہے جو بذریعہ وحی اللہ نے تقریباً 23 سال کے عرصہ میں کم و بیش 6,500 سے زائد جملے، آیات، یعنی جو 114 صورتوں پر مشتمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خوبصورت اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ بڑے بڑے فصیح اللسان بھی قرآن کی آیات کو سن کر انگشتے بدندہ رہ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب، اس کی نظم، اس کا انداز سب سے جدا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ظاہری نظم کو دیکھیں تو مکی اور مدنی صورتوں کے اندر یہ تقسیم نظر آتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھتے جائیں، کہیں ایمانیات کا ذکر ہے، کہیں انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے احکام زندگی کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ جب آپ قرآن مجید پر فکر اور غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کا ہر سبجیکٹ، ہر موضوع ایک جداگانہ موضوع کے ساتھ ہمیں خوبصورت طریقے سے دعوت نظارہ دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو اگر ہم اقسام میں تبدیل کریں تو قرآن کی پہلی قسم کی آیات وہ احکام ہیں جو انسان کی قلبی کیفیت سے متعلق ہیں۔ یہ احکام اگرچہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہے، لیکن انہیں قلبی کیفیت کا جب انسان حقیقت کی نگاہ سے مشاہدہ کرتا ہے تو اس طرح انسان کو ایمانیات کا خوبصورت درجہ ملتا ہے، جس میں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، قیامت کا دن، خیر و شر کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، یہ سب تصورات ان آیات میں ملتے ہیں۔ ان کو عقائد کہا جاتا ہے، ان کو بلیوز کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن کو فنڈامنٹل بلیف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں 177 میں اس کی وضاحت فرمائی۔ دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جو انسانی ظاہری کردار اور اس کی داخلی شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہیں، اور اس کو عبادات کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ احکام اخلاقیات سے متعلق ہوتے ہیں، انسان کا مورل ویلیوز میں، اخلاقیات میں کیا کردار ہے۔ اور تیسری اور آخری اقسام آیات کی وہ ہیں جو انسان کے اعمال سے بحث کرتی ہیں، جن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، عبادات اور معاملات۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور معاملات میں ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ تعلق اور ایک فرد کا معاشرے کے ساتھ تعلق۔ اس طرح اگر ہم معاملات کو دیکھیں تو 7 قسم کے معاملات بنتے ہیں۔ پہلی قسم معاملات میں وہ ہے جو خاندان کے مختلف افراد کے تعلق کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اتاری۔ مرد و عورت کا تعلق، نکاح، عدت کے مسائل، اولاد کے مسائل، طلاق کے مسائل، نسب کے، ولدیت کے، یہ جتنے مسائل ہیں، تقریباً قرآن کی 70 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان کے مسائل ذکر فرمائے۔ کتنی آیات میں جی؟ 70۔ یہ یاد رکھیے گا۔ معاملات کی دوسری قسم وہ ہے جو سول لاء سے متعلق ہے، دیوانی قوانین، جیسے خرید و فروخت، اسی طرح کرایہ داری، معاہدات، رہن کے مسائل، گروی کے معاملات۔ یہ احکام بھی اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیے۔ ان کا بھی اگر دیکھا جائے حقیقت کی نگاہ سے
تو قرآن کی تقریباً 70 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سول لا کو ذکر کیا ہے، دیوانی قوانین کو۔ معاملات کی تیسری قسم اسلام کا نظام عدل ہے، جس کے اندر جوڈیشری کے بارے میں بتایا گیا، جس کے اندر ایویڈنس کیسے دینی ہے، شہادت اور گواہی کیسے دی جائے گی، قسم کیسے اٹھائی جائے گی، یہ سارے اصول بتائے، اور تقریباً یہ اصول قرآن مجید کی 13 آیات کے اندر ذکر کیے گئے۔ چوتھی قسم کے معاملات قرآن کے وہ ہیں جس کو کرمنل لا کہا جاتا ہے، فوجداری قانون۔ یہ احکام، حدود، تعزیر، ان کے بارے میں ہیں، اور تقریباً قرآن کی 30 آیات کے اندر یہ مسائل ذکر کیے گئے۔ چھٹی قسم اسلامی ریاست کے ذرائع آمدنی ہیں، کون سے ریسورس ہیں انکم کے، جس میں خرچ کیسے کیا جائے، مالیاتی اصول کیا ہے۔ تقریباً 10 آیات میں پروردگار نے یہ احکام ذکر کیے۔ معاملات کی 7ویں قسم وہ احکام ہیں جن کا تعلق اسلامی ریاست سے ہے، اسلامی ریاست کے باہمی تعلقات سے ہے، صلح و جنگ کے اصول کے اعتبار سے ہے، دوسری ریاستوں سے معاہدہ کرنے کے اصول کے بارے میں ہے، باہمی ریاستی تعلقات کے قائم کرنے میں ہے۔ تقریباً 25 آیات اللہ تعالیٰ نے اس امر کے بارے میں نازل فرمائی۔ تو یہ تقریباً معاملات کی 7 اقسام میں نے ذکر کی۔ ان احکام کے علاوہ قرآن مجید میں توحید، رسالت، پہلی امتوں کے واقعات، نبیوں کے حالات، قوموں کے عروج اور زوال، ان کے بارے میں جو اصول ہیں، جنت و دوزخ کا بیان، قیامت کا منظر، باقی دوسری باتیں ذکر کر دی گئیں۔ تو جو آیات احکام سے متعلق ہیں، اگر ان کو ٹوٹل کیا جائے تو احکام سے متعلق قرآن کی ٹوٹل آیات 500 ہیں۔ کتنی جی؟ 500 ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ہم 40 روزہ فہم دین کورس کے اندر 500 کی 500 آیات کو تھوڑا تھوڑا کر کے ذکر کریں گے، تاکہ یہ مسائل سے متعلق جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے، ہم ان مسائل کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو تدریجاً نازل کیا، سٹیپ بائی سٹیپ نازل کیا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے جو احکام ہیں، جو قرآن کے علوم ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ ہر حکم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو یک بارگی میں نہیں اتارا۔ پہلی قوموں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہی فرق رہا، پہلی قوموں کو ساری کتاب یک وقت ہی دے دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید آہستہ آہستہ دیا گیا، تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے طبع کے مطابق اور ان کی طبیعتوں کے مطابق ان کے دل کی طرف اترتے جائیں۔ اس طرح پھر قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے بھی احکام ہیں، اگر ہم ان کو کما حق کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے نیت کی پاکیزگی ضروری ہے، قلبی کیفیات سے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ گمراہی اسی کے لیے ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں اخلاص کی نیت سے معروم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد جو ہمارے بزرگوں نے رکھی، اور ہر کتاب کے شروع میں آپ کو یہ بات ملے گی،
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے آپ جو درس قرآن و حدیث میں شرکت کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو نیت کی پاکیزگی ہے، پھر قرآن مجید کو سمجھنے میں آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی برتری کو تسلیم کرنا کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، جتنے بھی علوم ہیں، اللہ نے ان سب سے بڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید کو تمام علوم کا مخزن قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے تقاضے تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حلال و حرام ذکر کیا، جو اوامر و نواہی کو ذکر کیا، ہم اللہ کے حکم کو تسلیم کریں اور اپنی خواہشات کی لگاموں کو کسی بھی صورت ہم اپنی خواہشات کے مطابق ترتیب نہ دیں کہ احکام خداوندی کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی خواہشات کو مقدم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے قرآن مجید پہ غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، فکر کی جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دل کے اندر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے قرآن مجید میں، اور اس کی رہنمائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھا جائے، وگرنہ یہ فرمان ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تالے ہیں؟ یہ تالے جب ہی کھلیں گے جب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتا ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں میں ایک بات ذہن میں رکھیں، انسان کے پاس جتنا بھی علم ہو، مطالعہ کی کتابیں ہوں، اللہ سے رہنمائی کے لیے دعا کیا کریں کہ پروردگار اس قرآن کے احکام کو سیکھنے کے لیے اللہ ہمیں رہنمائی عطا فرمائے، ہمارے باطن کے تالوں کو کھول دے۔ جب رب کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے تو انسان کے لیے مشکل سے مشکل مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو گرامی قدرات، قرآن فہمی کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ بظاہر تو قرآن و سنت جدا جدا نظر آتے ہیں، لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر سمجھنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت کو بنیادی ماخذ شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا، اور ہر آیت کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات اور ارشادات بھی ذکر فرماتے گئے۔ اس طرح قرآن کی تفسیر بھی ہوتی گئی، تشریح بھی ہوتی گئی، بلکہ بعض احکام ہمارے آقا نے کر کے دکھائے، لہذا ارشادات و ہدایات اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہم قرآن کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن فہمی کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ اب سنت اور حدیث، عموماً یہ دو لفظ معاشرے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ سنت کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم کا عمل مبارک۔ فقہاء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ جو گلے قدس کی پتیوں سے آپ نے ارشاد فرمائے، ان کو بھی سنت کہا۔ بعض نے صرف سرکار کے اقوال کو سنت کہا، بعض نے افعال کے بارے میں کہا کہ جو کام سر انجام سرکار دیں وہ بھی سنت ہے۔ بعض نے اس کو قولی سنت اور فعلی سنت میں جدا جدا رکھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا قول، آپ کی گفتگو، آپ کا عمل، اور آپ کے سامنے کوئی صحابی عمل کریں اور آپ اس کو منع نہ کریں، اس کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے۔
اور بعض فقہا نے صحابہ کرام کے افعال اور اقوال کو بھی سنت میں شمار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کی اصل مراد تک پہنچنے کے لیے بہترین ممد و معاون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ذرا شدت سے کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند، آپ کی وضع قطع، آپ کی بود و باش، ان کی زندگی کی تمام مصروفیات، ان کا نظام الاوقات، ان کی عبادت کا طریقہ، ہر فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نمونہ زندگی ہے۔ اسی لیے گرامی کا حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی عملی طور پر تفسیر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں واضح کیا کہ یہ وہ محبوب ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی جو تلاوت کی گئی یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، پڑھ کے سنا دینا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد فرمانا، یہ وہ تعلیم حکمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرمائی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں فَخُذُوهُ، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ اس کی قرآن میں ضمانت دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہے وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ دوسری ہے وحی غیر مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے اسے حدیث مبارک کہتے ہیں، احادیث مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اس امر کی وضاحت کی اور فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ وحی کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ اللہ بطور وحی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید وحی مطلوب ہے تو حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ پروردگار نے اپنے محبوب کے قلب اقدس پر جو معانی اتارے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الفاظ کی صورت میں ادا فرما دیتے ہیں، وہ بھی وحی ہے، اور وہ وحی غیر مطلوب ہے جس کو حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گرامی کے حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ حیات بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت قرآن و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کے دلوں کو روشن و منور کر رہے تھے، وہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اصل مراد تک پہنچنے کے لیے اپنی فہم، ادراک اور اپنی رائے کو شامل کرنے کا بھی اشارہ فرمایا۔
جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنایا، ان سے پوچھا کہ جب کوئی معاملہ تمہارے پاس آئے گا کیسے فیصلہ کرو گے؟ آپ نے عرض کیا اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن مجید میں نہ ملے تو؟ عرض کیا تو پھر میں آپ کی سنت، آپ کی حدیث سے، آپ کی سنت مبارکہ سے اس کا حل نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سنت میں بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا اجتہد برائے، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ کے کہا شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ تو قرآن اور سنت، اس کے بعد پھر اجتہاد کا تصور بھی یہاں سے ملتا ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر مابین تفریق نہیں، قرآن پاک کے جو احکام ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے حدیث نبوی کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے لیے فقہائے کرام نے پیرامیٹرز بنا دیے، اصول اور قواعد مستنبط کیے جس کی روشنی میں ہم قیامت تک مسائل کو سمجھتے رہتے ہیں۔ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآنی آیات کو کاتبان وحی سے لکھوانا شروع کیا، لوگ یاد کر لیتے، لکھ لیتے، اور ابتدائی زمانہ میں قرآن ایسے جمع ہوا، اور پھر کہیں احادیث نبوی مکس نہ ہو جائیں، مل نہ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کر دیا، اور پھر بعد میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اجازت ارشاد فرمائی، جس سے حدیث کا الگ سے صحابہ کرام نے خوبصورت طریقہ تیار کیا اور قرآن مجید کا جدا، لیکن دونوں کو ملا کر صحابہ کرام قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اور یہی طریقہ کار پھر بعد میں بھی رہا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد پھر خلفائے راشدین میں بھی یہی طریقہ رہا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اقوال کے بارے میں بہترین سمجھ بوجھ رکھنے والے صحابہ کرام ہیں، جن کو سرکار کی صحبت اور قربت کا جتنا موقع ملا اس پر سرکار کی صحبت کا اتنا رنگ چڑھتا گیا، وہ بارگاہ نبوی کے اتنے ہی اثرات اپنے اوپر غالب کرتا گیا۔ صحابہ کرام کے اسی اعتبار سے مدارج بنتے گئے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، ان کا عرصہ تربیت دوسروں سے سب سے زیادہ تھا، اور ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی ہونے کے ناطے بھی تھا، ایک دوست ہونے کے ناطے بھی تھا۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے پہلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ظاہر ہوئے جو کوئی دوسرا نہ جان سکا، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس ہونے کا صحابہ کرام میں اگر کسی کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے وہ باقی تمام اصحاب سے بلند مرتبہ میں ہو گئے۔ امام دارمی نے اپنی مسند کے اندر اور ابن عبد البر نے جامع و بیان العلم کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی قانونی مسئلہ آتا تو وہ پہلے قرآن کریم سے اس کا حل تلاش کرتے، وہاں نہ ملتا تو سرکار کی سنت مطہرہ کو دیکھتے، اگر وہاں سے بھی حل نہ ملتا پھر اعلان کر دیتے کہ اس بارے میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کا علم ہو تو بتائے۔
اور اگر کوئی شخص اس معاملے کے بارے میں آپ کو آ کے بتاتا کہ سرکار کا یہ طرز عمل ہے تو آپ خوشی کے ساتھ فرماتے الحمدللہ الذی جعل فینا من یفض علی نبینا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے اندر ایسے لوگوں کو باقی رکھا جنہوں نے ہمارے پیارے آقا کی سنتوں کی حفاظت فرمائی ہے، جنہوں نے سنت کی حفاظت فرمائی، آپ ان کے لیے دعا فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل رہا، جب آپ علاقوں میں عاملین مقرر کرتے تو سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ تعلیمات نبوی کیا ہے کہ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت دی جائے، 3 مرتبہ اجازت دی جائے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جائے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ اجازت دی، جب جواب نہ آیا تو واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بعد میں ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا بھی تم واپس کیوں چلے گئے، واپس جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے سرکار کی حدیث پیش کی کہ 3 مرتبہ اندر آنے کی سرکار نے کہا اجازت طلب کریں، نہ ملے تو لوٹ جائیں۔ آپ نے فوراً کہا کہ اگر یہ حدیث ہے تو اس پر کوئی اور گواہ اپنے ساتھ لے کے آؤ، وگرنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ کیا واقعی یہ سرکار کا فرمان ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابہ کی مجلس میں آئے، ان کا رنگ زرد تھا کہ فاروق اعظم نے ان سے گواہی اور شہادت مانگی ہے۔ تو لوگوں نے گھبراہٹ کی وجہ پوچھی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں ان کے گھر گیا، میں نے 3 مرتبہ اجازت لی، جب جواب نہ آیا تو واپس آیا، بعد میں ملاقات ہوئی تو پوچھا تو میں نے یہ کہا، تو وہاں کئی صحابہ نے گواہی دی کہ ہم نے اپنے آقا سے حدیث کو سنا ہے۔ پھر ان کے ساتھ گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گواہی کو قبول کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی لے کر سرکار کی حدیث اور سنت کو قبول فرماتے ہیں، اور یہی طریقہ پھر بعد میں بھی رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، اپنے پہلے خطبہ میں آپ نے قرآن و سنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ آپ نے کہا حمد و ثنا اس ذات کے لیے ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا اور انہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور آپ کو اپنے قریبی اور دور کے عزیزوں کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا تابع اور پیروکار بنایا، ہم ان کے احکام کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے نور ہیں، اور باہمی اختلافات اور دشمنوں سے جھگڑا ہونے کی صورت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے تفعیل اور آپ کی اطاعت کی بدولت یہ حکمرانی عطا کی کہ اللہ نے ہمیں پیشوا اور حاکم بنا دیا۔ لہذا قرآن کی اتباع بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اہل مصر سے بیعت لیتے اسے ایک جملہ کہا کہ خبردار، ہم پر تمہارا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور اس کے احکام تم پر نافذ کریں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجرا کریں اور غیر موجودگی میں تمہارے خیر خواہ رہیں۔ اصل میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ آپ نے بھی یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ ان ساری باتوں کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید اگرچہ
دین کو سمجھنے میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور اس کے بعد درجہ سنت نبوی کا ہے۔ لہذا اگرچہ بولنے میں یہ جدا ہے لیکن یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سمجھنا ہوگا، اور ان کی ہدایت سے ہی اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اب نماز لے لیں تو سرکار فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب حکم نماز کا کس میں ہے جی؟ قرآن میں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کیسے قائم کریں؟ اس کا جواب کہاں ملتا ہے جی؟ ہمیں حدیث میں۔ اسی لیے صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے جملہ حرکات، سکنات، عادات کا بغور مشاہدہ کیا اور اسی پر نماز کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھا اور پھر وہ آگے جاری و ساری کیا۔ ایسے اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا الزکوٰۃ، لیکن اس کا مقررہ وقت، کتنے عرصے بعد، اس کی زرعی اجناس، اس کے حیوانی اموال پر زکوٰۃ کیسے ہو، یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے تو سرکار کی سنت سے ملتا ہے۔ تو آج کی گفتگو سے پتہ چلا قرآن فہمی کے لیے ہمیں حدیث نبوی کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جو کم از کم احکام پر مشتمل احادیث ہیں، ہم کوشش کریں ہم آیات بینات پڑھتے جائیں اور احادیث مبارکہ کا بھی مطالعہ رکھیں۔ احادیث مبارکہ میں اگر ہم کم از کم چھوٹے سے چھوٹا بھی مطالعہ رکھیں تو 40 نبوی ہے، 40 حدیثیں، نہیں تو ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، ریاض الصالحین، نیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے۔ آپ ریاض الصالحین کا مطالعہ کریں، اور یہ آسان فہم کتاب ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ جو اس سے زیادہ پڑھنا چاہے وہ مشکات المصابیح کو پڑھ لے، وہ بھی احادیث کی کتاب ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے مطالعہ میں قرآن کی آیات بھی لائیں، اور فراغت کے ان لمحات میں ہم کچھ نہ کچھ حدیث کا مطالعہ کریں۔ جب آپ قرآن کی آیات اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے جتنے بھی سوالات قرآن سے اٹھیں گے ان کے جوابات آپ کو حدیث میں ملتے جائیں گے۔ تو اس طرح قرآن فہمی کا خوبصورت طریقہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوگا، اور احادیث نبویہ کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں بہت سا مواد ملے گا۔ تو لہذا آج کی اس پوری گفتگو میں ہمیں واضح ہوا کہ قرآن و سنت دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کا دامن تھامنے سے ہمارے لیے کامیابیاں ہیں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ سوال کریں، آپ کے پوچھے گئے سوال کا ہم ابھی آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے۔ ہماری اس نشست کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جہاں آپ کے سامنے لیکچر ڈسکس کرتے ہیں وہاں آخر میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کا بھی جواب دیں، اور اس کے لیے آپ تمام احباب کوشش کیا کریں جو بھی آپ کو ترجمہ قرآن کے لیے ہم ایک پورشن دے رہے ہیں اس میں کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو یا اس کے علاوہ تو اس پر بھی آپ وقتاً فوقتاً گفتگو کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات آج کی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں